نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دارالافتاء اہل سنت سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں ہمارے ساتھ انشاءاللہ عز و جل مرکزی دارالافتاء اہل سنت کنز الایمان مسجد سے مفتی ماجد رضا صاحب تشریف فرما ہیں، اور انشاءاللہ سردار آباد دارالافتاء اہل سنت کی جو مرکزی شاخ ہے وہاں سے مفتی عرفان مدنی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ انشاءاللہ آپ کے سوالات سلسلے کا حصہ ہوں گے۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ عز و جل اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور، ایک مسئلے کی طرف رہنمائی میں چاہوں گا کہ محلے داری ہوتی ہے جیسے کہ، اور آج کل تو ایسا دور بھی آ گیا کہ لوگ اپنے پڑوسی کو بھی نہیں جانتے، لیکن کچھ پیچھے چلے جائیں یا ابھی بھی کچھ علاقوں میں پڑوسی ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اور آنا جانا، ملنا ملانا، غم و خوشی کے اندر شریک ہونا یہ بہت ہوتا ہے، پایا جاتا ہے۔ یا پرانے جو لوگ ہیں وہ بھلے کہیں بھی رہتے ہوں، ان چیزوں پر بلیو کرتے اور کرتے ہیں سارا کچھ۔ یہ تو ایک اچھی چیز ہے کہ لوگوں سے ملنا ملانا، پڑوسیوں کے حقوق، ان کی غمخواری کرنا، ان کی خوشیوں میں شریک ہونا، لیکن اسی کے اندر ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ محلے کی خواتین ایک دوسرے کے گھروں میں آتی جاتی ہیں، اور پرانے علاقوں میں تو ابھی بھی ہے، دیہاتوں میں بھی ہے۔ تو اس کے حوالے سے آپ کچھ ارشاد فرمائیں کہ اس طرح عورتوں کا ایک دوسرے کے گھر میں جانا ہوتا خواتین سے ہی ملنے کے لیے ہے، لیکن پھر بھی جانا تو کس حد تک اس کی اجازت ہے؟ اگر اجازت ہے تو اس کی کچھ احتیاطیں، اور کس وقت جانا چاہیے، کس وقت نہیں جانا چاہیے، یہ بھی ایک چیز ہے، یہ ارشاد فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، شرعی طور پر اس بات کی اجازت تو ہے، ٹھیک ہے، کہ اسلامی بہنیں ایک دوسرے کے گھر میں جا سکتی ہیں اور وہاں جا کر آپس میں کسی بھی طرح کی گفتگو آپس میں کرنا چاہتی ہیں، اپنی کسی ضرورت کے اعتبار سے، اپنی دینی ضرورت کے اعتبار سے، اپنی دنیاوی ضرورت کے اعتبار سے، یا اپنے کسی گھریلو مسائل کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے یہ گفتگو کرنا چاہتی ہیں تو آپس میں کر سکتی ہیں۔ یا آپس میں کسی چیز کا لین دین ہے تو وہ لین دین بھی شرعی طور پر کیا جا سکتا ہے، اس کی بھی شرعی طور پر اجازت ہے۔ باقی یہ ہے کہ پردے وغیرہ کا جو اہتمام ہے، یہ جیسے عام طور پر بھی عورت باہر نکلتی ہے اس کو اپنے پردے کا اہتمام رکھنا ہے، وہ گھر کے اندر موجود ہے جب بھی اس کو جن لوگوں سے پردہ کرنا ہے، پردے کا اہتمام یہاں بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ جب گھر سے باہر نکلے گی، دوسرے گھر میں جائے گی، وہاں بھی پردے کا اہتمام اس اعتبار سے اس کے لیے ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، بالخصوص اگر کوئی ضرورت بھی ہے اور اس کو معلوم ہے کہ مجھے ضرورت ہے، مجھے جانا پڑے گا، تو ایسی صورت میں کوشش یہی کرے کہ جن اوقات میں عمومی طور پر مرد حضرات گھر پر نہیں ہوتے تو ایسے وقت میں جائے اور اپنی ضرورت کے لیے جو بھی بات کرنی ہے یا ضرورت کا جو کام ہے اس وقت ہی جائے، تاکہ پردے وغیرہ کے جو معاملات ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہوں۔ اسی طرح عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کو اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ اس کے گھر سے باہر نکلنے میں، آنے میں، جانے میں کوئی فتنے وغیرہ کا اندیشہ نہ ہو۔ پھر جہاں جاتی ہے وہاں جا کر
किसी गैर मर्द के साथ तन्हाई वगैरह का सिलसिला ना हो। ठीक है। इन सब बातों को मद्देनज़र रख कर शरई तौर पर आपस में महल्ला की ख़वातीन हैं, एक दूसरे के घर पे आने जाने की इजाज़त है। ठीक। और घर छोटे हों, बाज़ दफ़ा तो एक ही कमरा होता है या डेढ़िया जिसको कहते हैं, और मर्द भी मौजूद है घर का, तो अब तो बहुत ज़्यादा एहतियात की हाजत इस होगी। सूरत में तो एहतियात की हाजत है। ठीक है। ज़ाहिर है अगरचे औरत से ही मिलने गई है। जो मेन चीज़ है वो ये है कि पर्दे वगैरह का एहतमाम रखना है। ठीक है। आने जाने में, वहाँ ठहरने में किसी तरह की फितने का अंदेशा ना हो। ठीक है। मर्द के साथ गैर मर्द के साथ तन्हाई ना हो। इन सब बातों का अगर ख्याल रखती है और यूँ ज़रूरत की बिना पर आना जाना होता है तो जा सकती है। अपनी जो भी ज़रूरत है, अगर कोई चीज़ लेनी है, कोई चीज़ देनी है, तो ये अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकती है। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। एक कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। मेरी एक छोटी सी शॉप है जनरल स्टोर की। पूछना मैं ये चाहता हूँ कि ज़कात देने के लिए वो चीजें भी गिनती करके देना जरूरी है भी, इसमें कितना माल है वो चीजें गिनी नहीं जा सकती। छोटी छोटी चीजें अंदाजे से ज़कात दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती? है तो बड़ा मसला है ये, तो फिर भी कह रहे एक छोटा सा स्टोर है, इसका एक बड़ा स्टोर है, वो क्या करेगा, कैसे हिसाब लगाएगा? देखिए, ज़कात देने का जो तरीक़ाकार है वो तो खैर यही है। ठीक है। कि जो शख्स साल की इब्तिदा में साहिब निसाब था और अभी साल की इंतहा में भी साहिब निसाब है। साहिब निसाब होने का अंदाज़ा तो वैसे ही हो जाता है कि इसके पास, इसको मालूम है कि मेरे पास 1,00,000 2,00,000 रुपए का माल रखा हुआ है, 52.5 तोला चांदी की कीमत से ज़्यादा का माल रखा हुआ है, वो तो इसको वैसे ही अंदाज़ा हो जाता है। ठीक है। मगर अब जब ज़कात की अदायगी करने के लिए जाएगा तो अब यहाँ पर आकर लोग हिसाब किताब से उमूमी तौर पर कतरा रहे होते हैं, हिसाब किताब नहीं करते। जी जी। बस अंदाज़े से ज़कात की अदायगी की कोशिश करते हैं। देखिए, अंदाज़े से अगर किसी ने ज़कात की अदायगी की और वो अंदाज़ा उसने ऐसा रख लिया कि वो गालिब अंदाज़ा ऐसा हो गया कि उसने ज़्यादा ही रखा, कमी की सूरत पेश नहीं आएगी। जैसे मिसाल के तौर पर नॉर्मली इसका अंदाज़ा था कि तकरीबन 2,00,000 रुपए का माल है, तो इसने गालिब अंदाज़ा करते हुए 2.25 लाख रुपए पर ज़कात निकाल दी। ठीक है। तो यूँ ज़कात की अदायगी तो हो जाएगी, और जब अंदाज़े से करे तो गालिब अंदाज़ा ही लगाना चाहिए। मगर इसके साथ साथ पहले ये भी कर लेना चाहिए, अंदाज़ा करने से पहले जिन चीज़ों को शुमार करना मुमकिन है उन चीज़ों को शुमार किया जाए। ठीक है। चाहे आपका छोटा कारोबार है, चाहे आपका बड़ा कारोबार है, चाहे आपकी तो पूरी की पूरी जो है वो फैक्ट्री है, सनत है, ये बहुत बड़ा कारोबार है, बहुत बड़ा मेडिकल स्टोर है, बहुत बड़ा जनरल स्टोर है, चाहे वो सूरत हो चाहे ये सूरत हो, दोनों ही सूरतों में कोशिश ये करनी चाहिए कि उसको माल को अच्छी तरह से देख लिया जाए कि मेरे पास कितना माल है। वरना आमतौर पर होता तो ये है, चाहे कोई जनरल स्टोर वाला है, मेडिकल स्टोर वाला है, किसी की पार्ट्स की दुकान है, किसी की कपड़े की दुकान है, किसी का इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है, तो इनको मालूम होता है, अंदाज़ा होता है कि हमारे पास कमो बेश इतना माल मौजूद है। तो अगर गालिब अंदाज़ा करके निकालेंगे ज़कात की अदायगी तब भी हो जाएगी। ठीक है। तो इसमें ये सूरत भी इख्तियार कर सकते हैं कि गालिब अंदाज़ा करें और गालिब अंदाज़ा करके ज़कात की अदायगी करते हैं। ठीक है। अब जो बड़े सुपर स्टोर जैसे आजकल होते हैं, चाहे वो राशन से मुतालिक हो, ग्रॉसरी का सामान हो या दीगर कपड़े वगैरह भी भेजते हैं, तो सॉफ्टवेयर वगैरह उमूमन हमने देखा है कि दुकानों पर अब आ चुके हुए हैं। कंप्यूटराइज्ड बिल बनते हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर पूरी दुकान पर रखे हुए सामान की डिटेल होती है, जो मौजूद होता है उसकी भी, जो जा चुका होता है उसकी भी डिटेल्स होती ही हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर ये अवेलेबिलिटी होती है और अपनी मर्ज़ी से आप जिस तरह का चाहें सॉफ्टवेयर बनवा सकते हैं। तो एक नाकिस मशवरा है, हो सकता है कि अकाउंट्स के एतबार से मुमकिन हो या ना हो, लेकिन अगर सुनने वाले सुन रहे हैं और मुमकिन हो तो अगर उसी सॉफ्टवेयर के अंदर ज़कात कैलकुलेटर भी डाल दिया जाए कि जिस दिन आपको ज़कात की कैलकुलेशन करनी हो और आपकी दुकान के अंदर कुल मौजूद माल जो है उसकी मालियत, वो भी आप मुफ्ती साहब से मसला मालूम करके बाकायदा कि किस माल की किस वाली मालियत पर, परचेज़ की या सेल की, किस पर जो है वो ज़कात होगी, और उसके हिसाब से कोई फिर ज़कात कैलकुलेटर हो और आप सॉफ्टवेयर पर जिस दिन चाहें साल के, जब भी आप काउंट करना चाहें या जिस दिन आप अदायगी करना चाहें, आप बटन दबाएं, क्लिक करें और टोटल काउंटिंग आ जाए और आपका पता चल जाए कि आपके पास कुल कितनी मालियत का माल है और इस पर कितनी ज़कात बन सकती है। तो ये भी एक मुमकिन सूरत है। आने वाला दौर ऐसा ही है। अभी भी देखा जाए तो एक बहुत बड़ी तादाद, शायद 50% भी कह सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करती है और नई दुकानों के अंदर तो तकरीबन ये चीज़ें होती ही हैं।
تو اگر اس کو بھی ایڈ کر لیا جائے، جہاں ہم بہت ساری چیزیں ایڈ کرتے ہیں اپنے اعتبار سے، سوچتے ہیں کہ مجھے اس کی بھی رپورٹ چاہیے، اس کی بھی رپورٹ چاہیے، یہ بھی پتہ چلنا چاہیے، وہ بھی پتہ چلنا چاہیے، تو ہم پر زکوٰۃ بھی لازم ہے۔ تو اگر ہم کیلکولیٹر ڈال دیں گے زکوٰۃ کیلکولیٹر، تو انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی کم از کم جو آپ کی کاروبار ہے، دکان ہے، اس کی کیلکولیشن تو آ جائے گی۔ پھر آپ مزید چیزیں اس کے اندر ایڈ کریں، گھر کے سامان کو یا پراپرٹیز کو یا بینک کیش وغیرہ کو، تو انشاءاللہ آپ اچھے انداز سے اپنی زکوٰۃ کو بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے ہمیں بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ ایک اور کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں۔ جی مفتی صاحب سے سوال میرا یہ ہے، فرما رہے تھے نا کہ نماز پڑھنی ہے، اگر گاڑی جا بھی رہی ہے تو اس میں ٹائم جا رہا ہے تو نماز پڑھ لیں، پھر بعد میں ادا کر لیں۔ اب جس کا وضو نہیں ہے تو وہ کیا کرے؟ پچھلے سلسلے میں یہ جواب دیا تھا کہ اگر سفر میں ہیں اور گاڑی رک نہیں رہی اور یہ بھی معلوم ہے کہ نماز کا وقت گزر جائے گا اور گاڑی نہیں رکے گی، تو ایسی صورت میں جس طرح بند پڑے یہ کہا تھا کہ نماز کی ادائیگی کر لیں، تو اب انہوں نے اس میں ایک اور چیز ایڈ کی ہے کہ اگر کسی کا وضو ہی نہ ہو تو پھر وہ کیا کرے۔ تو ایسی صورت میں اس کو اجازت ہے کہ وہ تیمم کر کے نماز کی ادائیگی کر لے۔ ٹھیک ہے، اب تیمم کرنے کے لیے ظاہر ہے عمومی طور پر بس میں ہیں، ٹرین میں ہیں، گرد و غبار ہوتی ہے، تو تیمم کے طریقے سے تیمم کریں اور تیمم کر کے اسی طرح نماز کی ادائیگی کر لیں۔ اور ظاہر ہے پچھلے سلسلے میں بھی بتایا تھا کہ یہ اس کا نماز کی ادائیگی کرنا اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کے لیے ہے کہ اذان ہوئی ہے، اس کو بلاوا آیا ہے، اب یہ نماز کی ادائیگی کر لے گا۔ مگر چونکہ ایک شرط نہیں پائی جا رہی نماز ادا درست ہونے کے لیے کہ زمین پر استقرار شرط ہوتا ہے، وہ نہیں پائی جا رہی، تو اس وجہ سے فرمایا کہ اب یہ نماز اپنی بعد میں دہرائے گا، دوبارہ پڑھے گا نماز۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک میسیج سلسلے میں شامل کرتے ہیں، پوچھ یہ رہے ہیں کہ کسی کی اگر جوان بیٹیاں ہیں اور اس پر بہت زیادہ قرض بھی ہے تو اب کیا کرے؟ اگر وقت آ جاتا ہے تو بچیوں کی شادی کر دے یا پہلے قرض اتارے پھر شادیوں کی طرف آئے، کیونکہ اس پہ بھی اخراجات ہوں گے۔ جی بالکل، ایسی صورت بعض اوقات پیدا ہو جاتی ہے۔ اب قرض جس سے اس نے لیا ہوا ہے، جو قرض خواہ ہے، یعنی جس سے اس نے قرض لیا ہے، جو مطالبہ کرنے والا ہے، اب اگر اس کو معلوم ہے کہ اس کے پاس کچھ رقم جمع ہوئی ہے اور بیٹیوں کی شادی کر سکتا ہے، رشتے وغیرہ بھی طے ہو گئے، معلوم ہے اسے شادی کرنی ہے، تو اب جس شخص سے رقم لی ہے اس سے اجازت لے لے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ جب اس کے پاس رقم موجود ہے تو رقم موجود ہونے کی صورت میں اگر یہ ادا نہیں کرے گا اور سامنے والا اس کو مہلت بھی نہیں دے رہا، اس بات کی اجازت بھی نہیں دے رہا کہ ٹھیک ہے تم اپنے کسی اور مقصد میں رقم کو استعمال کر لو، تو اب اس کو شرعی طور پر اجازت نہیں ہوگی، اس پر لازم ہوگا کہ یہ اولاً قرض کی ادائیگی ہی کرے۔ ٹھیک ہے، تو ایسی صورت جب ہوگی کہ رقم اتنی موجود ہے کہ یا تو قرض ادا کر لے یا جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کی شادی کر لے، تو ایسی کیفیت میں جب سامنے والے کے پاس جائے گا تو امید یہی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل سامنے والا اس کو اس بات کی اجازت دے دے گا کہ ٹھیک ہے ابھی آپ استعمال کر لیں، مجھے بعد میں ادا کر دیجیے گا۔ بہرحال اس پہ لازم یہی ہوگا کہ پہلے اپنے قرض کی ادائیگی کرے۔ پوچھ لے، اگر وہ منع کرتا ہے تو اس کو لوٹا دے، پھر کسی اور سے ضرورتاً لے لے، اور ضروری نہیں کہ بہت زیادہ ہی اخراجات شادی میں کیے جائیں، اگر تھوڑا بہت کر یہ تو خیر ایک المیہ ہے، ٹھیک ہے، کہ شادی کے حوالے سے کہ شادی میں اخراجات بہت زیادہ کیے جاتے ہیں۔ بعض اوقات تو لڑکے والوں کی طرف سے ڈیمانڈ ہوتی ہے، خاندان والوں کی طرف سے پریشانی ہوتی ہے۔ جہاں لڑکے والوں کی طرف سے ڈیمانڈ نہیں بھی ہوتی، خاندان کی طرف سے باتیں ہونے کا اندیشہ نہیں بھی ہوتا، وہاں بھی لڑکی والے خام خواہ میں اپنے طور پر ہی جو ہے وہ زیادہ خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ انداز نہیں ہونا چاہیے کہ یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے، ایسا قطعاً نہیں ہونا چاہیے۔ جب معلوم ہے کہ ہمارے پاس رقم ہی کم موجود ہے، یہ جو ایک عام طور پہ جو بات موجود ہے ہمارے ہاں کہ اخراجات زیادہ ہی کرنے ہیں، اسی وجہ سے اس طرح کا سوال پیدا ہوتا ہے کہ میرے پاس رقم موجود ہے اور اس رقم کے مقابلے میں رقم تو مجھے قرض دینی ہے اور میری بیٹیوں کی شادی بھی ہے۔ اب یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے پاس اتنی رقم موجود ہو کہ یہ شادی کر سکتا ہو، 10 لاکھ روپے موجود ہیں اور ادائیگی کرنی ہے 5 لاکھ روپے کی، اب 5 لاکھ روپے اس کے پاس بچ جائیں گے، 5 لاکھ میں شادی ہو سکتی ہے، مگر اس کا جو انداز ہے شادی کا وہ وہی والا ہوگا جیسے عام طور پر ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، تاکہ لوگ باتیں نہ کریں۔ اگر باتیں نہ کرنے والے ہوں، جب بھی خود ہی اپنا ہی ایک ذہن بنا لیا ہوتا ہے کہ نہیں بھائی اتنا خرچہ کرنا ہے، اگر ہم نہیں کریں گے
تو پھر لوگ باتیں کریں گے, لوگ کیا کہیں گے کہ آپ نے اپنی بیٹی کی شادی میں خرچ نہیں کیا, اس کو جہیز نہیں دیا, فلاں چیز نہیں بنائی, فلاں چیز نہیں بنائی. تو ان باتوں کو بھی مد نظر رکھا جائے. اگر نارملی طور پر شادی ہو سکتی ہے تو پھر نارملی طور پر ہی نکاح کر لیا بعض جائے. دفعہ انسان جو ہے نا وہ شادی ہو یا کوئی اور بھی معاملہ, چلے شادی ہی لے لیں کہ کڑوا گھونٹ پینے کو تیار ہوتا ہے کہ خیر ہے لوگ باتیں کریں گے کوئی مسئلہ, لیکن قرضہ تو مجھے دینا نا, تو سادگی کی طرف آتے ہیں. لیکن اولاد کہ جس کی شادی کر رہا ہے وہ اس بات پر راضی نہیں ہوتی کہ بھئی ہماری شادی آپ ایسے ہی کر دیں گے, ویسے آپ قرض لیتے رہتے ہیں, یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں, اور ہماری شادی کی دفعہ جو ہے نا آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں. تو اس حوالے سے اب اولاد کو آپ کیا کہیں گے جن کی شادی ہو رہی ہے کہ یہ ان کا انداز رویہ ٹھیک ہے, یا جو والدین جتنی وہ اپنی طرف سے کرتے ہیں کوشش تو قبول کر لینا چاہیے؟ دیکھیں اصل میں تو والدین جو ہیں, جیسے والد ہے, والد پر بیٹی کے اعتبار سے یہ لازم ہوتا ہے کہ اس کے نکاح تک کے اخراجات والد برداشت کرے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اگر اس کے پاس اپنی رقم موجود نہیں ہے. اسی طرح بیٹا ہے, جب تک نابالغ ہیں اپنی رقم موجود نہیں ہے, ان پر خرچ کرنا والد کی ذمہ داری ہے. جب بیٹی بالغ بھی ہو گئی, اس پر خرچ کرنا والد کی ذمہ داری ہے جب تک اس کا نکاح نہیں ہو جاتا, رخصتی نہیں ہو جاتی. اور جو بیٹا ہے جب تک نابالغ ہے اس پر خرچ کرنا بھی والد کی ذمہ داری ہے جبکہ اس کے پاس اپنا مال موجود نہیں ہے. اب یہ جوان ہو گیا, اب یہ کام کاج کرنا شروع کر دیا, اس نے اپنی رقم بھی اس کے پاس موجود ہے. اور ہمارے معاشرے میں تقریباً یہی صورت ہوتی ہے صحیح کہ لڑکا عاقل بالغ سمجھدار ہے اور وہ کما بھی رہا ہوتا ہے, مگر اگرچہ وہ کچھ کم کماتا ہے, اب جب شادی کا وقت آتا ہے تو اب جو ہے وہ والد کو اس بات کا اصرار کیا جاتا ہے کہ میری شادی میں یہ بھی ہونا چاہیے, یہ بھی ہونا چاہیے, یہ بھی ہونا چاہیے, بہت بڑا اچھا شادی ہال بک ہونا چاہیے, کھانے میں 50 ڈشیں ہونی چاہیے. اب والد بیچارہ پریشان ہوتا ہے, اب وہ قرض اٹھاتا ہے. تو اب والدین پر, جو بچے ہیں ان پر بھی یہ لازم ہے کہ وہ دیکھیں کہ ہمارے والدین کتنا برداشت کر سکتے ہیں. جتنا والدین کر سکتے ہیں والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اتنا ہی کریں, اور بیٹے اور بیٹی پر بھی لازم ہے کہ وہ والدین سے خام خواہ کا اصرار نہ کریں, خام خواہ والدین کو قرض لینے پر مجبور نہ کریں. ان کو معلوم ہے کہ ان کی حیثیت 2 لاکھ روپے کی ہے تو 2 لاکھ روپے میں جتنا انتظام ہوتا ہے اتنا ہی انتظام ہو جائے. ان کو معلوم ہے کہ ان کی حیثیت 50,000 روپے کی ہے, لاکھ روپے کی ہے, تو اس میں جتنا انتظام ہوتا ہے اتنا ہی انتظام ان کو دلجوئی کرنے کے لیے دیں. منع کرے کہ آپ ٹھیک ہے آپ ہلکا پھلکا کر لیں, اتنی ضرورت ہی کیا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, شادی ہے نا ہو ہی جائے گی. تو اگر یہ بھی ذہن بنائے اور خود بالکل ایسا عرض بھی کرے والدین یہ سے, بھی ہے, خود والدین سے کہہ سکتا ہے انسان کہ آپ اپنے کاروبار میں سے, بعض اوقات لوگ پیسے نکالتے ہیں, اب کاروبار میں سے پیسے نکالتے ہیں تو کاروبار مندی کی طرف چلا جاتا ہے, ایسی بھی کیفیت ہوتی ہے. تو اولاد کو اس حوالے سے ہمیشہ والدین کا خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ. مفتی عرفان صاحب ہمارے ساتھ الحمدللہ موجود ہیں. ایک کال مفتی صاحب کے لیے حاصل کرتے ہیں. جی مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے ہاں دیہاتوں میں گندم کا عشر دینے کا تو ذہن بنا ہوا ہے, لوگوں میں ابھی بھی ایک کم علمی پائی جا رہی ہے کہ صرف گندم کا ہی عشر ادا کرتے ہیں. کیا ساری فصلوں کا ہی عشر ادا کرنا ہوگا یا صرف گندم کا ہی عشر ادا کرنا ہوگا؟ اور ادا کرنا ہوگا تو نہری اور دوسرے ٹیوبل والے پانی کے حوالے سے بھی کچھ مدنی کو ارشاد فرما دیں. جی حضور, لگتا ہے یہ جو سائل فرما رہے ہیں کہ گندم ہی کا عشر ادا کیا جاتا ہے, تو کیا یہی ہے, ایسا ہی ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں ثاقب بھائی, کچھ محسوس ایسے ہی ہوتا ہے, بلکہ لوگوں کے عمل سے بھی بظاہر یہی لگتا ہے کہ جب گندم آتی ہے تو لوگ دھڑا دھڑ عشر دے رہے ہوتے ہیں, اور یہ ذہن بھی ایک بنا ہوا ہوتا ہے کہ ہم عشر اب دیں گے. لیکن اس کے علاوہ چاول کی فصل ہوتی ہے, جو کی فصل ہوتی ہے, گنا ہوتا ہے, یہ تمام فصلیں ہیں, ان پر عام طور پہ ذہن نہیں ہوتا اور نہ ہی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں. بس گندم کا جب موسم آتا ہے وہ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں. سائل نے بڑی اچھی توجہ دلائی ہے, یہ لوگوں کی کم علمی ہے, اور یہ بات جو ذہن میں مشہور ہے یہ بالکل غلط ہے. فصل کوئی بھی ہوگی اس کے اوپر عشر بن جائے گا. اب بسا اوقات تو یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک سال کے اندر بعض فصلیں 2 دفعہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, 6 ماہ کی ایک فصل, پھر اس کے بعد دوبارہ لگائی تو اسی سال کے اندر 6 ماہ کے اندر دوبارہ کٹ جاتی. تو فصل اس کھیت کے اندر جتنی بھی مرتبہ ہوگی اور جو بھی ہوگی, گندم ہو, چاول ہو, جوار ہو, اسی طرح گنا ہو, تمام کے اوپر عشر دینا پڑے گا.
और उशर का मतलब यही होता है कि 10वां हिस्सा। ठीक है। अब दूसरा सवाल जो साइल का इसी के अंदर था वो ये था कि जो नहरी ज़मीनें हैं या ट्यूबवेल से पानी लगाते हैं, इसके बारे में भी कोई वजाहत कर दी जाए, मदनी फूल दिए जाएं। तो इसमें ये देख लें कि उशर के मामले में दो चीज़ें सामने आती हैं, एक है उशर, दूसरा निसफ उशर। उशर का मतलब होता है 10वां हिस्सा और निसफ उशर का मतलब होता है 20वां हिस्सा। ठीक है। यानी उशर अगर 1 लाख पर देंगे तो 10,000 बन जाएगा, और अगर 20वें हिस्से को हम लेंगे तो निसफ उशर जिसे कहते हैं तो वो 1 लाख पर 5,000 बन जाता है। यानी उशर से कम आधा। इसमें फ़र्क ये होगा कि जो नहरी ज़मीनें हैं जिनका पानी मुफ्त में लग जाता है या बारिश के ज़रिए से फसल को सैराब किया जाता है, तो इन फसलों के ऊपर उशर देना होता है, यानी 10वां हिस्सा पूरा देना होता है। और जिन फसलों को पानी जो लगाया जाता है अपने ट्यूबवेल से लगाया जाता है, बिजली उसमें सर्फ होती है, या खरीद कर पानी लगाया जाता है, या फिर कुएं से पानी डोल के ज़रिए से निकाल कर वो लगाया जाता है, तो उसमें निस्फ उशर होता है, यानी आधा उशर देना होता है। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। उशर के हवाले से भी अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी बहुत ही प्यारी रहनुमाई फरमाती है। उशर के अहकाम नामी रिसाला अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। अल-मदीनतुल इल्मिया ने इस पर काम किया, मकतबतुल मदीना ने इसको शाया किया। उशर के अहकाम बहुत ही प्यारा रिसाला है, हम सबको पढ़ना चाहिए, चाहे हम एक प्रोफेशनल ज़मींदार किसान हैं या नहीं हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ खेती बाड़ी बाद लोग कर रहे होते हैं अपने छोटे छोटे रकबों के अंदर, अपने घर के अंदर, लॉन के अंदर। तो हो सकता है कि वो मसाइल पढ़ने के बाद हमें भी लगे कि शायद हम पर भी उशर वाजिब होता है। तो लिहाजा ये रसाला सब लोगों को ही पढ़ना चाहिए, बिलखुसूस जो किसान तबका है और खेती बाड़ी से मुंसलिक है। बागात वालों के लिए भी ये है ना कि सिर्फ ये फसलें जो बागात वालों जो बागात जिनके हैं उनको भी चाहिए कि इस रिसाले को पढ़ें, मालूमात हासिल करें, जो ना समझ आए मुफ्तियान इकराम से रब्ता करें और जो भी शरई अहकाम है उसके ऊपर अमल करें। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी की बहुत सारी मजालिस हैं, उनमें एक मजलिस उशर व अतराफ़ गाँव, इसका काम ये भी है कि उशर के हवाले से लोगों की रहनुमाई करती है, उनको इसके हवाले से अवेयरनेस देती है, और उशर जमा करने का भी अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला होता है दावत इस्लामी के मदनी कामों के लिए, जामियातुल मदीना के लिए, मदारिसुल मदीना के लिए। तो आप इस मजलिस के इस्लामी भाइयों से भी रब्ता करके इस हवाले से मालूमात ले सकते हैं। एक और कॉल मुफ्ती इरफान साहब के लिए चलाते हैं जी। मैं राहिल नक्शबंदी अर्ज कर रहा हूँ नवाबशाह से। सही मालूमात चाहता था कि इमामा जो है किस किस कलर का पहनना सुन्नत है, इरशाद फरमा दें। जी हुजूर, किस किस कलर का इमामा सुन्नत मुबारका है? इमामा पहनना सुन्नत है और इसके जो सुन्नत से कलर साबित हैं वो 7 हैं। ठीक है। और वो कौन कौन से हैं मैं अर्ज कर देता हूँ। एक सफ़ेद, दूसरा स्याह, और इसी तरह तीसरा ग्रीन सब्ज़, ये भी सुन्नत से साबित है, और चौथा सुर्ख धारीदार, और 5वां ये खरकानी कलर, और छठा जो है वो ज़ाफ़रानी कलर है, और 7वां जो है ये जर्द कलर है। ये 7 कलर सुन्नत से साबित हैं। अलबत्ता अगर कोई शख्स इन कलर से हटकर कोई इमामा बांधता है और वो इमामा सुन्नत के मुताबिक है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 6 गज़ होना चाहिए और कम से कम जो है वो 2.5 से कम नहीं होना चाहिए, तो अगर इतना है तो ये दूसरे कलर के इमामे भी बांधे जा सकते हैं, उनके अंदर भी सवाब पहनने वाला पाएगा। अलबत्ता ये है कि जो कलर की सुन्नत है वो यहाँ पर रह जाएगी। ठीक है। तो अब इमामा पहनना चाहिए, बल्कि इसका रिवायतों के अंदर जो सवाब पहनने का है वो बहुत ज़्यादा है। ऐसे लोगों की फरिश्ते ज़ियारत करते हैं। बल्कि हदीस मुबारक में फरमाया कि इमामे के साथ पढ़ी गई नमाज 2 रकत ये 70 रकत पढ़ने से अफजल है या इसके बराबर है। और एक दूसरी हदीस मुबारक में फरमाया कि इमामा के साथ जिसने नमाज पढ़ी उसको 10,000 नेकियों के बराबर सवाब मिलता है। तो इमामा शी पहनना चाहिए, ये ज़ीनत है मर्दों के लिए, और सुन्नत से पहनेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ सुन्नत का सवाब मिलना शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको सआदतें अता फरमाए और जो पहनते हैं उस पर इस्तेकामत अता फरमाए। एक और कॉल मुफ्ती माजिद साहब के लिए।
دارالفتاح میں میرا سوال یہ ہے کہ میں اپنے کسی عزیز جاننے والے سے پیسے، ان کے پاس 3 لاکھ روپے پڑے تھے، وہ پلاٹ لینا چاہتے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ وہ 3 لاکھ روپے مجھے دے دیں، میرے پاس مکان ہے، میں نے اس کا چھت ڈالنا ہے، ڈال کے اس کو بیچ کے جہاں پہ میں پلاٹ لوں گا، چاہے وہ 1 لاکھ روپے مرلہ ہو یا 2 لاکھ روپے مرلہ ہو، تو میں آپ کو وہ پلاٹ لے کے دے دوں گا، اگر وہ پلاٹ 6 لاکھ کا ہوا چاہے 7 لاکھ کا، تو کیا ایسا میرا کرنا درست ہوگا یا نہیں؟ برائے کرم رہنمائی فرما دی۔ جی حضور، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ ہاں دیکھیں، جو انہوں نے سوال کیا ہے کہ یہ مکان خود اپنا بنا رہے ہیں، چھت ڈالنے کے لیے رقم موجود نہیں ہے، چھت ڈالنے کے لیے سامنے والے سے 3 لاکھ روپے لیے اور اس کے ساتھ طے یہ کیا کہ میں ابھی آپ کے پیسوں سے 3 لاکھ کی چھت ڈال لیتا ہوں اور فلاں جگہ پر فلاں مقام پر، مثال کے طور پر ابھی جیسے 3 لاکھ روپے کی جگہ مل جائے گی 80 گز اور 2-3 سال کے بعد نہیں ملے گی، ٹھیک ہے؟ تو اب انہوں نے 3 لاکھ روپے ان کو دیا ہے، صورت چاہے کوئی بھی یہ اختیار کریں، 3 لاکھ روپے دیا، انہوں نے 3 لاکھ روپے اپنے کام میں صرف کر لیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ دوسری جگہ جب وقت آئے گا، سال کے بعد 2 سال کے بعد، اب یہ ان کو جگہ لے کر دیں گے۔ اب جس جگہ پہ جگہ لے کر دیں گے، اگر انہوں نے یہ طے کر لیا کہ بھی ٹھیک ہے 100 گز آپ کو جگہ لے کر میں نے دینی ہے، اب وہ 100 گز جگہ چاہے 5 لاکھ روپے کی آئے چاہے 6 لاکھ روپے کی آئے، ان پر یہ لازم ہوگا کہ یہ جگہ اس کو لے کر دیں، یعنی یہ انہوں نے آپس میں طے کیا ہے، معاہدہ کیا ہے، تو ظاہر ہے یہ معاہدہ غلط ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سود کی صورت ہے استغفر اللہ۔ کہ 3 لاکھ روپیہ جو اس نے دیا تھا گویا یہ قرض کی صورت تھی، اور جب یہ قرض واپس کرنے جا رہے ہیں، سامنے والے نے کہا ٹھیک ہے آپ مجھے زمین لے کر دے دیں، قرض واپس کرنے لگے ہیں، تو زمین بھی یہ لے کر دیں گے تو 3 لاکھ روپے کی ہی لے کر دیں گے چاہے جتنی بھی آئے۔ اب اگر یہ زمین لے کر دے رہے ہیں اور وہ زمین 6 لاکھ 7 لاکھ روپے کی لے کے دے رہے ہیں، تو جو زائد رقم وہاں پر لگ رہی ہے یہ سود کی صورت ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں ایسا بھی ہے، اس کا ایک شرعی طریقہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے جواز کی صورت بھی ہو سکتی ہے کہ یہ مکان کی تعمیرات کر رہے ہیں، ان کو مکان کی تعمیرات میں رقم کی حاجت ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہ کس طرح سے ان سے رقم لیں تاکہ سال بعد 2 سال کے بعد ان کو بھی نفع مل جائے اور ان کا جو وقتی ضرورت ہے ان کی وقتی ضرورت بھی پوری ہو جائے، تو اس کا ایک طریقہ کار ہے، دارالفتاح اہل سنت میں رابطہ کر لیں اور خود جو ہے وہ بات کر کے دیکھ لیں، تو انشاءاللہ عز و جل کوئی صورت ان کے سامنے بیان کر دی جائے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی پر 5 لاکھ روپیہ قرض ہو تو کیا وہ ٹیلی تھون میں رقم دے سکتا ہے؟ مدنی عطیات مہم کہ جس میں دعوت اسلامی کے جامعات المدینہ اور مدرسۃ المدینہ کے لیے مدنی عطیات کی ایک ترکیب ہوگی، تو کیا یہ دے سکتے ہیں ابھی سے اگر ان کا ذہن بنتا ہے تو؟ اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو جلد از جلد ادا۔ جی اچھی نیت انہوں نے کی ہے تو انشاءاللہ عز و جل امید ہے قرض بھی اتر جائے گا، مگر اس میں بھی شرعی حکم وہی ہے کہ جب کسی کے پاس رقم موجود ہے اور جس سے انہوں نے رقم لی ہوئی ہے وہ شخص ان کو مہلت بھی نہیں دیتا، اس کا مطالبہ ہے کہ مجھے رقم جو ہے وہ واپس کی جائے، تو ایسی صورت میں ان پر یہی لازم ہوگا کہ اس کو رقم واپس کریں، اور اگر کسی اور مقصد میں استعمال کرنا چاہتے ہیں جیسے ٹیلی تھون میں دینا چاہتے ہیں یا کسی اور مقصد میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں اس سے اجازت لے لیں۔ ایک تو انسان کی اپنی ذاتی ضروریات ہوتی ہیں کہ جن کے بغیر گزر اوقات نہیں ہو سکتا، وہ تو ایک الگ چیز ہے کہ ایک شخص کی 50,000 روپے سیلری ہے اور اس کا یہ 50,000 روپیہ پورے مہینے میں خرچ ہوگا، ٹھیک ہے، پورے مہینے میں خرچ ہوگا، تو اب اس کے لیے تو اس سے اجازت لینے کی حاجت نہیں ہے کیونکہ یہ تو ضروریات کی چیزیں ہیں۔ اب اس کے پاس ضرورت سے زائد رقم آ گئی، جو ضرورت سے زائد اس کے پاس رکھی ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں اگر کہیں اور صرف کرنا چاہتا ہے تو اب اس پر یہ لازم ہوگا کہ اس سے اجازت لے لے، اجازت لے کر خرچ کر سکتا ہے، ورنہ اگر وہ اجازت نہیں دیتا تو قرض کی ادائیگی کرتے۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ جی ایک اور کال چلائے گا مفتی عرفان صاحب کے لیے۔ سوال یہ ہے کہ یہ لوگ مطلب کہ ہم سوچتے ہیں کہ سفر پہ جا رہے ہیں، راستے میں کالی بلی آ گئی ہے یا دودھ بوائل ہو رہا ہے، دودھ ابل کے گر گیا ہے، اس طرح کی یہ چیزیں حقیقت ہیں یا جھوٹ ہیں؟ یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہی ہے کہ شریعت کے اندر اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ کالی بلی راستے میں آ جائے، راستہ کاٹ دے، یا سفید بلی آ جائے، کوئی پرندے گھر میں آ جائیں، یا کوئی جانور جس کو منحوس سمجھا جاتا ہے وہ راستے میں آ جائے، یا کوئی شخص مل جائے جس کا رنگ بالکل بلیک ہو، یا اس کی آنکھ ایک ہے، کانا ہے، اندھا ہے، تو کسی چیز کے اندر نحوست نہیں ہوتی۔ تو یہ شریعت کے اندر اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔
انسان کے اوپر جو مصائب و آلام آتے ہیں وہ بسا اوقات بندے کی آزمائش ہوتی ہے اور بسا اوقات ہمارے اپنے ہی گناہوں کے کرتوت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کسی بھی چیز کو شریعت نے نہ منحوس قرار دیا ہے اور نہ ہی ان چیزوں کو جن کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے یا اسپیشلی یہ کہا گیا ہو کہ بھئی اس طرح آ جانا تو بڑی مبارک کی بات ہے، کوئی اس طرح کی صورت بھی نہیں ہے. تو یہ صرف بدشگونی ہے اور بدشگونی سے منع کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ جو اس امت سے نہیں چھوٹیں گے. ان میں سے ایک بدگمانی ہے اور دوسری حسد ہے اور تیسری بات فرمایا یہی بدشگونی. اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام علی مردوان سے آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں اس کا حل نہ بیان کروں؟ تو پھر اس کے بعد آپ نے اس کا حل ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں بدگمانی آ جائے تو اس کے اوپر کاربند نہ رہنا، بس خیال کو جھٹک دینا، چھوڑ دینا. اور دوسری بات فرمایا کہ جس سے حسد ہے تو محسود پر کسی قسم کی زیادتی نہ کرنا. ٹھیک. اور تیسری بات یہی بدشگونی کے بارے میں فرمایا کہ اس کا علاج یہ ہے کہ اس پر عمل نہ کرنا. تو ہمیں اس طرح کی کوئی بھی بدشگونیاں نہیں لینی چاہیے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اسلام میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں. ٹھیک ہے. اور میرے خیال میں مکتبۃ المدینہ کا رسالہ بھی ہے بدشگونی، اس میں بھی اس کے حوالے سے معلومات ہیں تو آپ اس کو بھی پڑھیے. ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی. سلسلہ دارالفتا اہل سنت میں میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک رواج ہے کہ جب یہاں پہ کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو جب جنازہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں راہ چلتی عورتیں جنازہ روک کر کہتی ہیں کہ ہمیں ان کا چہرہ دکھا دیجئے، حالانکہ وہ کوئی عبرت حاصل کرنے کے لیے نہیں دیکھ رہی ہوتی، بس ایک دلچسپی کے لیے. تو ان کا یہ میت کا چہرہ دیکھنا اور دکھانے والوں کا دکھانا کیسا، اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضور. دیکھیے شرعی حکم یہ ہے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو بھی غسل ہے، جو کفن ہے، یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد جتنی جلد ممکن ہو سکے اس کو دفنانا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اس طرح کے معاملات کی وجہ سے تاخیر ہوتی ہے. یہ جو چہرہ دیکھنے کی ایک صورت ہے عمومی طور پر عورتوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے اور انہوں نے جا کے اپنے گھر پہ بتانا ہوتا ہے کہ میں چہرہ دیکھ کر آئی ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک عام لوگوں کا جو ہے وہ رواج ہے، چاہے میت عورت کی ہو چاہے مرد کی ہو، تو یہ ایک عام رواج بنا ہوا ہے. واقعتاً جیسے سائل نے بیان کیا ہے عمومی طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ راستہ روک کہ عبرت وغیرہ کی صورت یہاں کم ہی پائی جاتی ہے. بس ایسے ہی ایک چہرہ دیکھنے کی صورت ہوتی ہے. بعض اوقات تو راستے میں روک لیا جاتا ہے، بعض اوقات قبرستان میں انتظار کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات قبر میں مردے کو رکھنے کے بعد قبر بند نہیں کی جاتی کہ فلاں شخص آئے گا، فلاں مرد یا عورت آئے گی، وہ چہرہ دیکھے گی تو اس کے بعد ہم اس کو بند کریں گے. تو دیکھیے یہ ساری تاخیر کی صورتیں ہیں اور تاخیر کی ممانت ہے. ٹھیک ہے. تو یہ طرز عمل قطعی طور پہ نہیں ہونا چاہیے. جب کسی شخص کا انتقال ہو گیا تو اب اس کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی جو ہے وہ آ کر اس کا چہرہ دیکھے جس کی وجہ سے اس کی تدفین میں تاخیر ہو. اس کو اس بات کی حاجت ہے کہ اب اس کے لیے زیادہ سے زیادہ اصحال ثواب کیا جائے. جو شخص لیٹ پہنچ رہا ہے ٹھیک ہے، وہ ان کے گھر والوں کے پاس جائے اور ان کے گھر والوں سے جا کر تعزیت کرے، جو ایک سنت طریقہ کار ہے. یہ طرز عمل اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ فون کر دیا آپ جنازے کو روک دیجئے. اور راستے میں چلتے ہوئے بھی بعض اوقات جنازے کو روک دیا جاتا ہے. گاؤں دیہاتوں میں یہ زیادہ طرز عمل پایا جاتا ہے، وہاں روک دیا جاتا ہے. ایک عورت دیکھنے کے لیے آ رہی ہے، پھر دوسری دیکھنے کے لیے آ رہی ہے. تو یہ طرز عمل درست نہیں ہے کیونکہ اس سے تاخیر ہوتی ہے اور اس کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے، مفتی عرفان صاحب کے لیے چلائے گا. کیا شوہر اپنی بیوی کے لیے محرم ہوتا ہے یا غیر محرم؟ کیا شوہر بیوی کے لیے محرم ہے یا غیر محرم؟ کیونکہ غیر محرم میں اس کا تذکرہ نہیں ہے. جی بالکل، شوہر تو محرم ہی ہے بیوی کے لیے، اور شریعت نے اس کو محرم بنایا ہے تو اس کا چہرہ دیکھتا ہے، اس کے ساتھ خلوت کو روا رکھا گیا ہے اور ایک دوسرے کے جسم کو چھونے کی اجازت دی گئی ہے. یہ محرم ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال مفتی صاحب کے لیے چلائے گا. میرے مبشر میری امی مدرسہ پڑھاتی ہیں، بچوں کو سبق نہ یاد ہونے پر امی سزا دیتی ہیں، کیا ماننا جائز ہے؟ بچوں کو مدرسہ پڑھاتی ہیں کہ امی اور سزا دیتی ہیں، اپنی امی کی حوالے سے پوچھ رہے ہیں. بچوں کو پیار سے پڑھائیں، حکمت عملی سے پڑھائیں، نصیحت
سے پڑھائیں, محبت سے پڑھائیں. ہاں ڈر تو انسان کو رکھنا پڑتا ہے بسا اوقات, تو جہاں اس کی ضرورت ہے وہاں ڈر بھی رکھیں, لیکن یہ کچھ ضروری نہیں ہے کہ بچوں کو مار کر ہی پڑھایا جائے. ہمارے یہاں اصل میں المیہ یہ ہے کہ اب پرانے ایک ذہن بن چکے ہیں کہ بغیر مار کے بچے کو پڑھایا نہیں جا سکتا. الحمدللہ ہمارے یہاں مدرسۃ المدینہ میں, جامعۃ المدینہ میں بڑا اہتمام ہوتا ہے, اور شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے, آپ کی طرف سے جو تعلیمات ہیں وہ یہی ہے کہ بچوں کو پیار سے پڑھایا جائے, اس نے اخلاق کا درس دیا جائے, اور اپنے عمل سے یہ ثابت کیا جائے کہ بچے بغیر مار کے بھی پڑھ سکتے ہیں. صحیح. تو سب کو چاہیے کہ بچوں کو پیار سے پڑھائیں. ٹھیک ہے جی, ایک آخری کال مفتی ماجد صاحب کے لیے چلاتے ہیں جی. ہند گجرات جام نگر سے سگے اتار محمد ساجد اتاری عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ سلسلہ دارالفتاء اہل سنت جاری وساری ہے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایسی کمپنیوں کے اندر پیسہ انویسٹ کرنا کہ جس کمپنی کا کوئی عطا پتہ نہ ہو اور اس کے اندر کمپنی میں نقصان ہونے کا خدشہ ہو, اسی کمپنیوں کے اندر مسلمانوں کا پیسہ انویسٹ کروانا کیسا؟ جی حضور, ہند سے سوال ہے, ہند کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں. جی, اس طرح کی جو کمپنیز وغیرہ ہوتی ہیں, جیسے انہوں نے کہا کہ کمپنیز کے متعلق معلومات ہی نہیں ہوتی کہ وہ کس کی کمپنی ہے, وہ رجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے, گورنمنٹ کی طرف سے اس کو کام کرنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے. تو اس طرح کی کمپنیز جب کام کرنے کے لیے آتی ہیں تو یہاں پر بہت زیادہ دھوکہ دہی کا اندیشہ بھی ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کی جتنی بھی کمپنیاں ہیں وہ آ کر لوگوں کو یہ باور کرواتی ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ انویسٹ کریں. عام طور پر اگر آپ 1 لاکھ روپیہ انویسٹ کر کے 5 سال کے اندر 5 لاکھ روپے کرتے ہیں تو ابھی ہم آپ کے 1 لاکھ روپے 2 مہینوں کے اندر 5 لاکھ روپے کر دیں گے. تو یہ اس طرح کا کوئی طرز عمل ان کا ہوتا ہے. پھر انہوں نے نقصان کے متعلق بتایا تو عمومی طور پہ ایسی کمپنیوں میں نقصان ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. بعض کمپنیز ایسی ہیں کہ جس میں لوگوں کو بھاگ دوڑ کرنا پڑتی ہے, جو بھاگ دوڑ نہیں کر پاتا اس کا نقصان ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی جتنی بھی کمپنیاں ہیں عمومی طور پر مارکیٹ میں موجود ہیں, تو اس طرح کی کمپنی میں نہ خود جائیں اور نہ ہی اپنے کسی مسلمان بھائی کو اس طرح کی کمپنی میں شرکت کروائیں, نہ ہی اس کو اس کمپنی کا شیئر وغیرہ خرید کر دیں, کیونکہ عمومی طور پر یہ کمپنیاں درست نہیں ہوتی. ہاں اگر کوئی خاص کمپنی ایسی ہے جس کے متعلق آپ سمجھتے ہیں کہ اس کمپنی میں پیسہ لگاؤں گا اور یہ کہتے ہیں کہ ہم جائز طریقے سے کام کرتے ہیں, تو اس کمپنی کے متعلق بھی پہلے علماء سے رائے لے لیں کہ کیا اس کمپنی کا طریقہ کار کام کرنے کا درست ہے. کیونکہ اس طرح کی جتنی بھی کمپنیاں ہیں وہ کام کا طریقہ کار لوگوں کو بتاتی ہیں, لوگوں کے ذہن کے اعتبار سے, لوگوں کی ذہنیت کے اعتبار سے بتاتی ہیں. لوگوں کو معلومات نہیں ہوتی تو وہ ان کو ایسی معلومات فراہم کرتے ہیں جو شرعی طور پر درست ہوتی ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں ان کا طریقہ کار درست ہے, مگر حقیقت میں وہ کام اس طرح سے نہیں کر رہے ہوتے. حقیقت اس کے خلاف ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ آپ کا نقصان بھی ہو سکتا ہے, آپ کو نفع بھی ہو سکتا ہے, مگر حقیقت یہ ہوتی ہے کہ آپ کا کسی صورت میں نقصان نہیں ہو رہا ہوتا. کمپنی والے اگر آپ کمپنی کے پاس جائیں اور کمپنی والے آپ سے کہیں کہ ٹھیک ہے 5 لاکھ روپے جمع کروا دیں, مہینے 2 مہینے کے بعد آپ زیرو پر بھی آ سکتے ہیں, تو کوئی بھی شخص ایسی کمپنی میں پیسہ نہیں لگائے گا. تو کمپنیز جو ہے وہ اس طرح کا کی نہ گفتگو کرتی ہیں, بس وہ کہتے ہیں کہ نفع بھی ہو سکتا ہے نقصان بھی ہو سکتا ہے, مگر یہاں نقصان کی صورت عمومی طور پر موجود نہیں ہوتی. اور جب ایسا ہوگا تو یہ سود کی صورت ہوگی. یعنی کمپنی کا صرف بروشر پڑھ کر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا, ظاہر ہے اس سے فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. ایک وہ بہت زیادہ مختصر ہوتا ہے, پھر مکمل اس کا طریقہ کار دیکھا جائے, پھر وہ جو مکمل طریقہ کار ہے وہ پھر دارالفتاء میں مفتیان کرام کی بارگاہ میں پیش کر کے معلومات دے دی جائے. جی جی, وہاں جا کر باقاعدہ بتا کر جہاں ہوں وہیں سے رابطہ کریں, ورنہ دارالفتاء اہل سنت کے فون نمبر پر رابطہ کر کے تفصیل سے بتائیں تو انشاءاللہ جتنا ممکن ہو سکا آپ کی رہنمائی کر دی جائے گی. مفتی عرفان صاحب کے لیے کال لیتے ہیں. میں فیصل آباد سے بول رہا ہوں, علی حسن. میں نے پوچھنا تھا یہ نماز پڑھ لیتے ہیں اور نماز کے بعد سونا چاہیے یا نہیں؟ جی حضور, نماز کے بعد سونا چاہیے کہ نہیں. اور ایک سوال یہاں میسیج میں بھی آیا کہ کیا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً بعد سونا, اس سے کوئی حرج تو نہیں ہے؟ دیکھیں کسی بھی نماز کے بعد سونا ناجائز تو نہیں ہے, یعنی گناہ تو نہیں ہے مطلق طور پر. اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ صرف سونا ہی ہے تو ناجائز تو نہیں ہے. انہوں نے پوچھا چاہیے یا نہیں چاہیے.
دیکھیں فجر کی نماز کے بعد سونے کو علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ مکروہ تنزیہی خلاف اولیٰ ہے، نہیں سونا چاہیے، اس وقت میں رزق تقسیم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، البتہ وہ شخص کے رات دیر تک جاگ رہا تھا، عبادت کر رہا تھا یا کوئی اور کام میں مصروف تھا، اب بہت زیادہ تھکاوٹ ہے، نیند ہے، وہ سو بھی جاتا ہے تو کوئی ناجائز کام نہیں اس نے کیا، لیکن بچنا بہتر ہے۔ اسی طرح ظہر کی نماز کے بعد سونے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ عصر کی نماز کے بعد حدیث مبارک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عصر کی نماز کے بعد سو گیا اور اس سونے سے اس کی عقل زائل ہو گئی تو پھر وہ اپنی ہی ذات کو ملامت کرے۔ یہ سونا گناہ تو نہیں ہے لیکن اس میں نقصان کا اندیشہ ہے، اس لیے عصر کی نماز کے بعد بھی نہیں سونا چاہیے۔ اور مغرب کی نماز کے بعد کوئی شخص سو گیا تو گناہ تو نہیں ہے، لیکن علماء اس وقت میں بھی سونے سے اس لیے منع کرتے ہیں کہ ایک بندہ جب سو گیا، غفلت میں چلا گیا، ممکن ہے فجر کی نماز میں آنکھ کھلے تو اب اس کی نماز عشاء کا کیا بنے گا، تو اس لیے منع کرتے ہیں کہ مغرب کے بعد چونکہ محدود سا وقت ہوتا ہے تو مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے کام کاج کر لیجئے، کھانا کھا لیں، پھر عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پھر آرام کریں تاکہ اب ہماری نماز عشاء خطرے میں نہ پڑ جائے۔ پھر عشاء کی نماز پڑھ کر سو گئے ہیں تو صبح تہجد میں اٹھیے تو بڑی اچھی بات ہے، ورنہ کم از کم نماز فجر میں تو انسان کو اٹھ جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو تہجد کی سعادت عطا فرمائے، نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلسلے کا وقت ختم ہوا، مزید معلومات حاصل کرنا چاہیں تو دارالفتاء اہل سنت کے نمبرز پر رابطہ کیجئے، دارالفتاء اہل سنت کی موبائل اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کیجئے۔ الحمدللہ جو ہمارے یہ سلسلے آپ ملاحظہ فرماتے ہیں، انہی میں سے نکالے ہوئے کلپس، مدنی گلدستے، سوال جواب اس اپلیکیشن کا حصہ ہوتے ہیں۔ دارالفتاء اہل سنت سے جاری ہونے والے مختلف فتاوی جات، فتویٰ جس کو کہتے ہیں، وہ بھی اس اپلیکیشن میں موجود ہوتے ہیں اور وقتاً فوقتاً اپڈیٹ ہوتی رہتی ہے اور اس کے حوالے سے ہمیں معلومات بھی ملتی رہتی ہیں، تو آپ اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کر لیجیے، انشاءاللہ اس سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ سنا اس کو یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب